السلام علیکم۔ ابن رشد ایک مسلمان تھا، لیکن اس کا پرابلم یہ تھا کہ وہ اپنے دور کے حساب سے ایک ماڈرن قسم کا مسلمان تھا۔ پڑھا لکھا تھا، کئی امور کے اوپر اس کو دسترس حاصل تھی۔ دیگر مسلمان بیچارے میری اور آپ کی طرح کے سطحی علم رکھتے تھے دین کا، ان کو ابن رشد کی باتوں کے اوپر غصہ آتا تھا۔ ایک دن کسی مسلمان نے ابن رشد کو کہا کہ تو نے عاد و سمود کا حال نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ ابن رشد نے آگے سے جواب دیا کہ کون سے عاد و سمود، میں نے عاد و سمود کی بستیاں ہی نہیں دیکھیں تو میں کیسے مان لوں کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا؟ مسلمان بیچارہ غصے میں آ گیا۔ اس نے ابن رشد کو کہا کہ خدا کا خوف کر، تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ ابن رشد نے اس کو جو آگے سے جواب دیا وہ بڑا زبردست تھا۔ ابن رشد اس کو کہتا ہے کہ مسئلہ دین میں نہیں ہے، مسئلہ میرے تک دین پہنچانے والوں میں ہے۔ ابن رشد کو بھی مولانا فضل الرحمان جیسا کوئی عالم دین ہی ٹکر گیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کو عالم دین کہا جاتا ہے۔ کتاب کی فرسٹریشن کا لیول اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ آج اس کے دھرنے میں ہم نے افغانستان کے پرچم لہراتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں، ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو پریس کر دیں۔ اس میں حیران ہونے والی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور اس کے ساتھ جتنے بھی پاکستان کے یہ سیاستدان کھڑے ہیں جو مختلف جماعتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کل ملا کر یہ 9 سیاسی جماعتوں کی الائنس ہے جو آپ کو اس وقت دھرنے میں نظر آ رہی ہے۔ آپ ان لوگوں سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر لیں۔ افغانستان کے پرچم آج کے دھرنے میں لہرائے گئے ہیں، ٹی ٹی پی کے طالبان کی سپورٹ سے ریلیٹڈ باتیں کی گئی ہیں، اشارے دیے گئے ہیں کہ ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ فرنٹ ٹیگ استعمال کیا گیا طالبان کا تاکہ عوام الناس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کون سے طالبان۔ پاکستان کے عوام الناس کا ایک بڑا طبقہ افغان طالبان کا ہمیشہ سے سپورٹر رہا ہے۔ یہ لوگ افغان طالبان کے ٹیگ کو اب اپنے استعمال میں لائیں گے، اسے اپنے لیے یوٹیلائز کرنے کے چکروں میں ہیں۔ یہ بیسیکلی ٹی ٹی پی والا ماحول بنانا چاہتے ہیں، لیکن افغان طالبان کے کندھے پر بندوق رکھ کے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ افغان طالبان مولانا فضل الرحمان کو منہ تک نہیں لگاتے۔ پاکستان کے میڈیا نے ڈیفینیٹلی اس نیوز کو کور کرنا تھا۔ انہوں نے دکھائے جھنڈے لہراتے ہوئے افغانستان کے۔ ڈی سی اسلام آباد کو اس چیز کی کمپلین کی گئی، ڈی سی اسلام آباد نے امیڈیٹلی ایکشن لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری انتظامیہ عمران خان کی حکومت آنے کے بعد متحرک ہو چکی ہے، فوراً سے ایکشن لیا جاتا ہے چیزوں کے اوپر۔ ساری چیزوں پر نہیں لیا جاتا، میں مانتا ہوں کچھ معاملات پینڈنگ ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر فوراً سے ایکشن لیا گیا، جھنڈوں کو ضبط کیا گیا۔ جنہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے وہ اس وقت حوالات کے اندر ہیں۔ کہاں اسلام کے نام پر صحیح طور پر جہاد کرنے والے اور کہاں یہ اسلام کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنانے والے، یہ دونوں ایک لحاظ سے کب ایک ہو گئے؟ یہ مولانا فضل الرحمان کے ذہن کا انتشار اب پریکٹیکل فارم میں ہمارے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ بندہ واقعی میں یہاں پر لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے، قتل و غارت چاہتا ہے، سیاسی انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اور ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہے کہ ان سارے حالات و واقعات سے اس کے لیے کوئی پازیٹیو چیز نکل آئے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب سے تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ یہ دراڑ پڑنی تھی کاز آف دا فیکٹ کہ مولانا کو گائیڈ ہی غلط کیا گیا تھا۔ فضل الرحمان کو ایک بند گلی میں لے کر آ گیا ہیں یہ سارے لبرلز یا صحافی یا جو بھی اس کو اٹھا رہے تھے کہ آپ یہ کر گزریں، آپ جو ہیں صلاح الدین ایوبی ثابت ہوں گے پاکستان کی سیاست کے۔ میں نے اپنی پہلی ایک ویڈیو میں یہ بات بڑی کیٹاگوریکلی آپ لوگوں کو بتا دی تھی کہ دھرنے تک تو اپوزیشن ساتھ دے دے گی سم او دی ادر۔ یہ باقی جتنی جماعتیں ہیں، جب یہ مولانا نے کوئی ڈی چوک جانے کی کوشش کی، ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی، انتشار پھیلانے کی کوشش کی، پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے فوراً سے سائیڈ پہ ہو جانا ہے۔ یہ دونوں پارٹیز یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ یہ انتشار کے ان سارے معاملات میں مولانا کا ساتھ دیں۔ مولانا فضل الرحمان کو شہباز شریف نے اور بلاول بھٹو زرداری نے بڑا کیٹاگوریکلی یہ بات بتا دی ہے کہ اگر ڈی چوک کی طرف گئے تو ہمارا آپ کے ساتھ اتحاد ختم ہے۔ اس دھرنے سے ریلیٹڈ ہمارا اتحاد صرف G9 کے دھرنے تک ہے۔ آپ اگر اس سے آگے جاتے ہیں، کوئی انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، حکومت کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ کے اگینسٹ ایکشن لے، تو ہم اس میں آپ کے ساتھ نہیں شامل۔ اب مولانا کی یہاں پر سیٹ ہی گم ہوئی ہے۔ مولانا نے اے پی سی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ابھی سے اے پی سی کے اجلاس میں کیا ہوگا کہ یہ سارے بیٹھ جائیں گے، سر جوڑیں گے کہ کس طرح اب آگے کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بندہ کوئی نہیں ہے مولانا کے ساتھ، یہ تو ایک فیکٹ ہے۔ مولانا کے پاس جتنے بھی بندے ہیں وہ ان کی اپنی جماعت کی ہیں، ان کے اپنے کارکنان ہیں، لیکن ایک نام تو لگا ہوا ہے پی 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 کا اور پاکستان مسلم لیگ کا اس دھرنے کے ساتھ۔ یہ دونوں نام جب اس دھرنے سے الگ ہوں گے تو مولانا کے اوپر ٹھیک ٹھاک قسم کا امپیکٹ آئے گا۔ اوپر سے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مولانا کی جو فوج کے اگینسٹ سٹیٹمنٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی بڑے ڈاؤٹ فل ہوئے ہیں۔
مولانا نے کل DGISPR کی سٹیٹمنٹ آنے کے بعد جس قسم کی باتیں کی ہیں اس سے ریلیٹ ہو کر اب پرابلم یہ کریٹ ہو گئی ہے کہ اس طرح تو ہمارے لیے فوج کو بھی ساتھ لے کر جانا مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون تو چاہتی ہے کہ وہ فوج کے ساتھ اپنے مراسم ٹھیک کرے، تعلقات ٹھیک کرے۔ مولانا کی جو حرکتیں ہیں ان سے تو ان کے معاملات اور زیادہ خراب ہوں گے ٹھیک ہونے کی بجائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا ڈائلاما یہ بھی بن گیا ہے۔ DGISPR کی سٹیٹمنٹ نے کل رات کو یہ بات تو کلیئر کر دی ہے کہ فوج جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب جو لوگ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھان پنا کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو دھرنے ہوئے تھے اس میں تو کبھی فوج نے اس قسم کا بیان نہیں دیا، تو آپ لوگوں کی یادداشتوں کے لیے اس قسم کے بیان آتے رہے ہیں۔ آپ ہی لوگوں کے جو فیورٹ ٹی وی کے میڈیا چینلز ہیں وہ ان بیانات کو کور بھی کرتے رہے ہیں۔ وہ بیانات بھی اس وقت کے DGISPR کی طرف سے ہی آتے تھے۔ اس وقت بھی فوج یہی کہتی تھی کہ ہم جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان میں نظام کو خراب نہیں ہونے دیں گے، پاکستان کی سیکیورٹی کے مسائل کو خراب نہیں ہونے دیں گے۔ کل جو DGISPR میجر جنرل آصف صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی مدلل، بڑی ریشنل قسم کی سٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ سال ہو گیا، اگر اب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہے تو جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے جا کر کمپلین کریں، آپ کے معاملات کو سیٹل کر دیا جائے گا، آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کہاں پر کیا معاملہ خراب ہوا ہے اور اس کا کیا سلوشن ہے، آپ کی جتنی شکایات ہیں ان کو دور کر دیا جائے گا۔ لیکن پرابلم ہی یہی ہے کہ شکایات تو ہیں ہی فضول قسم کی، شکایات اس نوعیت کی ہیں کہ جس نوعیت کا وہ پنجابی کا محاورہ ہے، جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا تو اس وقت اوپر سے لے کے نیچے تک ہل گئی تھی۔ یاد کریں کہ اس دھرنے کے دور میں حکومت وقت نے ان کے ساتھ کیا 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 تھا۔ وہ جو کنٹینرز کی بھرمار ہو گئی تھی، پنڈی اسلام آباد چوک ہو گیا تھا، موٹر وے تک کو چوک کر دیا تھا، بلاک کر دیا تھا، آمد و رفت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اس وقت پنڈی اسلام آباد میں۔ ہم وہ وقت کوئی بھولے تو نہیں ہیں۔ اب اس کے بالکل اپوزٹ ہے، حکومت اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ کسی قسم کا کوئی بلاکیج نہیں دیا گیا اس مارچ کو، کہیں پہ اس مارچ کو نہیں روکا گیا، کسی ایک سڑک کے اوپر ان کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ سندھ سے چلتا ہوا یہ مارچ پنجاب میں سے ہوتا ہوا یہ اسلام آباد میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ حکومت وقت نے ان لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اس معاہدے کی روح سے ان لوگوں کو G9 کا گراؤنڈ دے دیا گیا کہ جلسہ کریں اور کسی قسم کا کوئی پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مولانا فضل الرحمان کی مسلمانی کا تو عالم یہ ہے کہ ان کی جماعت کیے ہوئے معاہدے سے ہٹ گئی ہے۔ بقول ان کے ہم نے جو حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ تو بس ایک بہانہ تھا، ہم نے اسلام آباد انٹر ہونا تھا اس لیے ہم نے وہ معاہدہ کر لیا۔ مسلمان اس قسم کا کام کرتا ہے؟ دین کے نام پہ یہ لوگ سیاست کرتے ہیں، ان کے ایمان کا لیول چیک کر لیں، ریٹن معاہدے سے یہ بیک آؤٹ کر گئے ہیں۔ جینون مسلمان تو لکھا ہوا معاہدہ ایک طرف، منہ سے بولے ہوئے الفاظ سے پیچھے نہیں ہٹتا، ان کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا وہ جو صحافی مولانا کو پمپ مار رہے ہیں کہ آپ ڈی چوک کی طرف چلے جائیں، ڈی چوک میں جا کر بیٹھیں، ریڈ زون کو بلاک کر دیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ مولانا افراتفری مچائیں، انتشار پھیلائیں، ان صحافیوں نے بھی اینڈ پہ جا کے مولانا کا ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ لال مسجد کا واقعہ ہمارے لیے پرائم ایگزامپل ہے، اس میں ان صحافیوں نے پہلے کس طرح بیہیو کیا تھا اور بعد میں پھر ان لوگوں نے کیا کیا تھا۔ یہ جس طرح رنگ بدلتے ہیں بیچارہ گرگٹ بھی شرما جائے۔ ایک دن اور گزرنے دیں، آپ یقین کریں یہی سارے صحافی حکومت کو کہہ رہے ہوں گے کہ ان لوگوں سے مذاکرات کریں جی، ان لوگوں سے بات کریں، آپ حکومت ہیں، آپ ریاست ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، آپ لوگ خود ہی آگے آ جائیں اور ان لوگوں سے مذاکرات کریں۔ آسان زبان میں ان لوگوں کو فیس سیونگ کا کوئی موقع دیں کہ یہ کسی طریقے سے اپنا منہ چھپائیں اور واپس نکل جائیں۔ دوستو میری ذاتی رائے میں آپ اس وقت مولانا فضل الرحمان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یہ بندہ اس قدر فرسٹریٹڈ ہوا ہے۔ میری اطلاع تو یہ بھی ہیں کہ کچھ پلانز ایسے بھی ہیں کہ کوئی ایک چھوٹی موٹی کاروائی کرائی جائے، کوئی تخریبی کاروائی، کوئی بندے شہندے زخمی ہو جائیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایک دو جانیں ضائع بھی ہو جائیں، اس کاروائی کا الزام فوراً سے سب سے پہلے فوج پر ڈال دیا جائے، حکومت وقت پر ڈال دیا جائے۔ ان لوگوں کے اس قسم کے بھی پلانز ہیں، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیاست بڑی ظالم چیز ہے، اس کا کوئی دل نہیں ہوتا، اس کے کوئی جذبات نہیں ہوتے، اس میں صرف مفادات ہوتے ہیں۔ اس قسم کی کاروائیاں دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہیں، ہر قسم کی سیاست میں ہوتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوئی کاروائی ہوتی ہے اور پاک فوج کو الزام دیا جاتا ہے، سمجھ جائیں یہ ان لوگوں کی اپنی کوئی گیم ہے ساری۔ مولانا فضل الرحمان کے لیے سب سے آسان آپشن یہ ہے کہ حکومت ان کو جو فیس سیونگ کا موقع دے گی اس فیس سیونگ کے موقع سے فائدہ اٹھائیں، چپ کر کے واپس ڈی آئی خان چلے جائیں، ان معصوم لوگوں کے اوپر رحم کریں جن کو وہ دین، مذہب، اسلام کے نام پر، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لے کر آ گئے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں دوستو آپ لوگوں سے یہ سوال کروں گا کہ آپ لوگوں کے خیال میں مولانا فضل الرحمان کا اگلا لائے عمل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا جو بھی جواب ہو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔